آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو نہ صرف یہ کہ بزنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے امپورٹنٹ ہے جو لائف میں کچھ نیا کچھ بڑا اچیو کرنا چاہتا ہے، اور ٹاپک کا نام ہے کریکٹرسٹکس آف سکسیزفل انٹرپرینیور۔ Entrepreneurship is more than starting a business. It requires special traits that help individuals turn ideas into successful ventures. In this presentation, we will explore a few important qualities every entrepreneur should have to succeed. Entrepreneurship just ایک بزنس کا نام نہیں ہے، یہ جسٹ ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دکان کھول لیں، ایک کمپنی کھول لیں اور دس از انٹرپرینورشپ۔ نو، انٹرپرینورشپ ایک سوچ کا نام ہے، یہ ایک نظریے کا نام ہے جس میں آپ دنیا کو نئے انداز سے دیکھتے ہیں، آپ نئے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں اور کبھی آپ رکتے نہیں ہیں۔ یہ سفر بیسیکلی یہ سفر جو ہے یہ ویژن سے شروع ہوتا ہے، پیشن سے چلتا ہے اور پھر ڈسپلن سے سسٹینیبل بنتا ہے۔ تو آج ہم ان کوالٹیز کو ڈسکس کریں گے۔ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ایک سکسیزفل انٹرپرینور میں ہونی چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویژنری مائنڈ سیٹ ہے، اس کے بعد رسک ٹیکنگ ایبیلٹی، کریٹیوٹی اینڈ انوویشن، ولنگنیس ٹو لرن، ٹائم مینجمنٹ، پیشن اینڈ سیلف موٹیویشن، لیڈرشپ اینڈ ٹیم بلڈنگ، انسپائر اینڈ موٹیویٹ ادرس، کسٹمر فوکس، گول اورینٹیڈ اپروچ، اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکلز، اڈاپٹیبلٹی اینڈ فلیکسیبلٹی۔ تو یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ہر سکسیزفل انٹرپرینیور میں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم ان کوالٹیز کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ تو ویژنری مائنڈ سیٹ کا کیا مطلب ہے؟ اٹ سیز دا فیوچر وتھ کلیئرٹی، سیٹس لانگ ٹرم گولز اینڈ اسٹیز فوکسڈ۔ یعنی انٹرپرینیور جو ہے وہ صرف آج کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ کل کا بھی پلان بناتا ہے۔ اس کا ویژن اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ دیوانگی لگتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ آپ کو اس کی سوچ کی گہرائی سمجھ آتی ہے۔ اسٹیو جابس کا سوچئے، جب اس نے آئی فون کی بات کی تو اس وقت کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایک ہی ڈیوائس میں کیمرہ بھی ہوگا، میوزک پلیئر بھی ہوگا اور کمپیوٹر کے تمام فیچرز بھی ہوں گے۔ لیکن اسٹیو جابس کے ویژن نے اس کو اس بات پر موٹیویٹ کیا کہ وہ ایک ایسی ڈیوائس بنائے، اور پھر آج اس کا رزلٹ جو ہے وہ اس کے ویژن کا رزلٹ آج آپ سب کے سامنے ہے۔ تو ایسی سوچ جو وقت سے پہلے چلتی ہے، ویژنری انٹرپرینیورز دنیا کے پرابلمز کو دیکھتے ہیں اور ان کا حل فیوچر میں ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آج نہیں کل کی تصویر ہوتی ہے، اور یہ تصویر ان کو رات دن محنت کرنے پر اکساتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کوالٹی کی، دیٹ از رسک ٹیکنگ ایبیلٹی۔ ٹیکس کیلکولیٹڈ رسکس ناٹ بلائنڈ ونس، انڈرسٹینڈس دیٹ فیلئر از پارٹ آف دا جرنی۔ اور ایگزامپل میں ایلون مسک ہے، who risked all his savings on Tesla and SpaceX۔ ہر بڑا کام رسک کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہوتا، لیکن انٹرپرینیور وہ ہوتا ہے جو اندھا رسک کبھی نہیں لیتے، وہ ہمیشہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں، وہ ایسیس کرتے ہیں، وہ اپنے تمام ایکشنز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ان کے ریزلٹس کے بارے میں پہلے سے ہی سوچ بچار کرتے ہیں، لیکن رسک لیتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ انٹرپرینیور ہمیشہ رسک لیتا ہے، اور اس کی مثال آپ ایلون مسک کو دیکھیں کہ اس نے تقریباً اپنی تمام انویسٹمنٹ، اپنی جو ریپیوٹ ہے وہ بھی اس نے ٹیسلا اور اسپیس ایکس پر انویسٹ کر دی، اور اس کو شروع میں بہت سارے فیلیئرز کا بھی سامنا کرنا پڑا، اس کو بینکرپسی کے قریب وہ پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلا، اور آج جو ہے آپ دیکھیں ٹیسلا دنیا میں الیکٹرک وہیکلس میں ایک برانڈ ہے۔ تو اسی طرح جو سکسیزفل انٹرپرینیور ہوتا ہے وہ ہمیشہ رسک لیتا ہے اور رسک لینے پر تیار رہتا ہے، یعنی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر ہی وہ کچھ نہ کچھ ایسا اچیو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے جس پر دنیا اس کی مثال دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کریٹیوٹی اینڈ انوویشن۔ سالوز پرابلمز ان نیو اینڈ بیٹر ویز، برنگز فریش آئیڈیاز ٹو دا مارکیٹ۔ اور اس کی ایگزامپل ایئر لفٹ who shifted from transport to delivery services during کووڈ۔ تو بزنس کی دنیا میں کمپٹیشن ہر کونے میں ہوتا ہے، ایسے میں وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں جو ہر مشکل میں ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیں۔ کریٹیوٹی اور موٹیویشن ایک انٹرپرینیور کے لیے آکسیجن کی طرح ہوتی ہے۔ جب کووڈ نے پوری دنیا کو
روک دیا پاکستان کا ایک سٹارٹ اپ ایئر لفٹ، جس کا اصل کام لوگوں کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنا تھا، اس نے اپنی سروس کو گروسری ڈیلیوری میں کنورٹ کر دیا۔ یہ انوویشن ہے، یعنی حالات کے مطابق آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اور آپ ان حالات میں یعنی مشکل حالات میں بھی آپ اپنے لیے پروفٹ ارن کرنے کے راستے نکال لیتے ہیں، تو دس از انوویشن۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گول اورینٹیڈ اپروچ کی۔ بریکس بگ ڈریمز انٹو اسمال کلیئر گولز، ٹریکس پروگریس اینڈ ایڈجسٹ اسٹریٹجیز۔ ویژن کے بعد سب سے ضروری چیز ہوتی ہے گول اورینٹیڈ اپروچ۔ گول اورینٹیڈ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا ٹارگٹ فکس کیا ہوا ہے ذہن میں، آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں، اور یہ اسٹریٹجی نارملی سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے ویژن کو، اپنے ٹارگٹ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ڈیوائڈ کر دیں، اور پھر آپ ہر ایک سٹیپ کو اچیو کریں، پھر دوسرے کو، اور پھر تیسرے کو، اور الٹیمیٹلی پھر آپ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے۔ تو دس از کالڈ گول اورینٹیڈ اپروچ۔ بریکس بگ ڈریمز انٹو اسمال کلیئر گولز، ٹریکس پروگریس اینڈ ایڈجسٹ اسٹریٹجیز، یعنی آپ اپنی اس پروگریس کو ٹریک کریں، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے جو گول کے سٹیپس ہیں وہ کتنے اچیو کر لیے ہیں، اور اگر آپ ان کو پراپر اچیو نہیں کر پا رہے تو پھر آپ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کریں، آپ اپنے اس پروگریس کو ٹریک کرتے رہیں، اور پھر الٹیمیٹلی اگر آپ اس کو ٹریک کرتے رہیں گے، اپنی اسٹریٹجیز کو اگر آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو چینج کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مسلسل کام کرتے رہیں، تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے۔ تو گول اورینٹیشن یعنی آپ اپنے گول کے ساتھ بالکل فوکسڈ رہیں، آپ جو ہے اس میں کسی قسم کی انٹرپشن نہ آنے دیں، اور کانسٹنٹلی آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے رہیں۔ تو یہ اپروچ جو ہے کسی بھی سکسیزفل انٹرپرینور میں لازمی ہونی چاہیے۔ تو اس کی ایگزامپل آپ ایسے دیکھ لیں کہ اگر سپوز کہ آپ گارمنٹس کا کام شروع کرتے ہیں، تو آپ کا یہ گول ہے کہ آپ نے ایک مہینے میں 1000 شرٹس بیچنی ہیں، تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ پہلے منتھ ہی جس دن آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اسی منتھ میں آپ 1000 شرٹس سیل کرنا شروع کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اس کو گریجولی آپ انکریز کرتے رہیں کہ آپ نے آج اتنی شرٹ سیل کی ہیں تو کل آپ اس سے زیادہ سیل کریں، اور اس سے زیادہ سیل کریں، اور اس طرح سے ایک دن یقیناً ایسا آئے گا جب آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ جو کوالٹی ہے جو ایک انٹرپرینور میں ہونی چاہیے، دیٹ از اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکلز۔ ایک بریلینٹ آئیڈیا بھی تب تک بیکار ہے جب تک آپ اس کو دوسروں کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں سکتے۔ تو کمیونیکیشن سکلز کا مطلب کیا ہے کہ ایکسپریسز آئیڈیاز کلیئرلی اینڈ کانفیڈنٹلی، بلڈز ریلیشن شپ وتھ کسٹمرز، ٹیم اینڈ انویسٹرز، یعنی جب آپ کے اندر کمیونیکیشن سکلز ہوں گی آپ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکیں گے، آپ کسٹمرز کو ڈیل کریں گے، آپ کسٹمرز کو کنوینس کریں گے کہ آپ کے پاس جو پروڈکٹس ہیں وہ ان کے کیا بینیفٹس ہیں، اور وہ کسٹمرز کو کیوں لینے چاہیے۔ آپ کسٹمرز کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں گے، آپ جن سے آپ ڈیل کرتے ہیں، جن سے آپ چیز پرچیز کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں گے۔ یہ سارا کچھ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوں گی۔ تو انویسٹر کے ساتھ بھی ریلیشن، اس کے لیے بھی کمیونیکیشن سکل چاہیے، کسٹمر کے ساتھ ریلیشن ہے تو اس کے لیے بھی کمیونیکیشن سکل چاہیے۔ اور کمیونیکیشن کا مطلب کیا، صرف بولنا نہیں ہوتا، سننا بھی ہوتا ہے، یعنی آپ اگر کسٹمر کے سامنے صرف آپ بولتے ہی رہیں اور آپ اس کی بات نہ سنیں تو یقیناً یہ کوئی اچھا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا کمیونیکیشن سکلز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولیں، جب آپ بولیں تو اتنا اچھا بولیں کہ دوسرا بندہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لے، اور جب آپ سنیں تو اتنا اچھے طریقے سے سنیں کہ دوسرے بندے کو یہ کلیئرلی اس کو سمجھ آ رہی ہو کہ یہ بندہ میری بات سن رہا ہے اور میری بات کو سمجھ رہا ہے۔ تو کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ مثلاً اگر ایک پولائٹ شاپ کیپر ہے تو یقیناً کسٹمرز کو جو ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر نیکسٹ کوالٹی دیٹ از اڈاپٹیبلٹی اینڈ فلیکسیبلٹی، ایڈجسٹ کوئکلی ٹو چینج، ٹرنس پرابلمز انٹو اپرچونیٹیز۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، کل جو ٹرینڈ تھا آج وہ نہیں رہا، جو آج ٹرینڈ ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ تو ایسے میں اگر آپ اپنے ایک بزنس کے ساتھ یا اپنے کسی آئیڈیا کے ساتھ ریجڈ ہو جائیں گے اور آپ کہیں کہ نہیں بس میں نے تو یہی کرنا ہے، تو یقیناً آپ ایک نہ ایک دن ناکام ہو جائیں گے۔
اچھا انٹرپرینور وہی ہوگا جو وقت کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. جیسے آپ دیکھیں کہ کووڈ کا جب ٹائم آیا تو اس میں بہت سارے بزنس جو ہیں وہ فلاپ ہو گئے، اور بہت سارے بزنس کووڈ میں فلورش ہوئے، زیادہ سکسیزفل ہوئے. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو انٹرپرینورس تھے، جن انٹرپرینورس نے کووڈ کی سچویشنز کے مطابق اپنے بزنس کو ڈھال لیا، کنورٹ کر لیا، وہ زیادہ کامیاب ہو گئے. اور جو انٹرپرینورس کووڈ کی ریکوائرمنٹس کو سمجھ نہیں سکے یا اس کے مطابق اپنے آپ کو کنورٹ نہیں کر سکے، ایڈاپٹیبلٹی جن میں کم تھی، تو ایسے بزنس جو ہیں وہ فلاپ ہو گئے. اور یہ صرف کووڈ کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، اوورآل دنیا میں مسلسل چینجز آ رہی ہیں. اور آج کا جو ڈیکیڈز، اب جو وقت گزر رہا ہے، اس میں تو بہت ریپڈ چینجز آ رہی ہیں. اور ان ریپڈ چینجز میں آپ اگر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اچھے انٹرپرینور نہیں بن سکیں گے. تبھی ہم بات کر رہے تھے کہ کووڈ میں بہت سارے بزنس جو ہیں انہوں نے اپنے ماڈل کو چینج کیا، بزنس ماڈل کو چینج کیا. جیسے ریسٹورینٹس نے ہوم ڈلیوری سٹارٹ کر دی لاک ڈاؤن میں. تو اس قسم کی جن لوگوں نے بھی، جن انٹرپرینورس نے بھی اپنے بزنس میں چینجز کی، وہ یقیناً سکسیزفل ہوئے. اس کے بعد ہم نیکسٹ کوالٹی دیکھتے ہیں، ولنگنیس ٹو لرن. ایک سکسیزفل انٹرپرینور کبھی یہ نہیں کہتا کہ بس اب مجھے سب کچھ آتا ہے. وہ ہر وقت کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اچھا انٹرپرینور ہوگا وہ ایک اسٹوڈنٹ کی طرح بیہیو کرے گا. وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں اپنی اس فیلڈ میں ماسٹر ہو چکا ہوں. وہ ہمیشہ لرننگ کی جو لرننگ کا فیز ہے اس میں ہی رہے گا، اور بکس سے، پوڈ کاسٹ سے، آن لائن کورسز سے، اور بہت سے اپنے ارد گرد ملنے والے لوگوں سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرے گا. اور یہ جو سیکھنا ہے یہ اس کی کوالٹیز کو پالش کرتا ہے. یہ ایک سکسیزفل انٹرپرینور کو اس کی سکسیز کو مینٹین کرنے میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ لرن فرام بکس، مینٹورز اینڈ مسٹیکس، کیپس امپروونگ اسکلز اینڈ نالج. ٹھیک ہے، تو سکسیزفل انٹرپرینور کیا کرتا ہے کہ وہ بک ریڈنگ بھی کرے گا، وہ لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کرے گا، اور اپنی سکلز کو اور اپنے نالج کو انہینس کرے گا. تو انٹرپرینورس ٹیک آن لائن بزنس کورسز ٹو گرو. بہت سے انٹرپرینورز ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ہی کام کی مزید کورسز کرتے ہیں. تو اس کے بعد نیکسٹ جو کوالٹی ہے دیٹ از ٹائم مینجمنٹ. اور ٹائم مینجمنٹ تو ایک ایسی کوالٹی ہے جو ہم اسپیشلی جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، ہم اس ٹائم مینجمنٹ کی کوالٹی میں بہت بری طرح فیل ہو چکے ہیں. ہم ٹائم مینجمنٹ میں بہت بری طرح ناکام لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود جو لوگ ٹائم مینجمنٹ اچھی کرتے ہیں وہ یقیناً باقی لوگوں کی نسبت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. ٹائم کسی بھی انٹرپرینور کا سب سے ویلیوبل ریسورس ہوتا ہے، اور پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن جو ٹائم گزر جاتا ہے آپ اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. تو سکسیزفل انٹرپرینور بننے کے لیے پراپر ٹائم مینجمنٹ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کون سا کام کس وقت کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور اس چیز کو سمجھنا کسی بھی انٹرپرینور کے لیے بہت ضروری ہے. اور اسی طرح اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ میں اور کیا ہو سکتا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پلانس اینڈ یوزز ٹائم وائزلی، ہینڈلز ملٹیپل ٹاسک ایفیشینٹلی. تو جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس میں انٹرپرینور کو کیا کرنا ہے کہ وہ اپنے پلانس کو اس طریقے سے مینیج کرے کہ اس میں ٹائم کا ایفیشینٹ یوز ہو، اور ایک وقت میں ملٹیپل ٹاسک اگر وہ ایفیشینٹلی ہینڈل کر سکتا ہے تو یقیناً اس کو کرے. جیسے اسٹوڈنٹس بیلنسنگ اسٹڈیز اینڈ آن لائن بزنس. تو اس طرح کے اسی طرح جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں وہ بھی ملٹیپل ٹاسک جو ہیں ان کو ایٹ اے ٹائم کر رہے ہوتے ہیں. تو نیکسٹ کوالٹی جو ہے دیٹ از پیشن اینڈ سیلف موٹیویشن. keeps going even when things are hard, driven by deep interest in the business. تو جب دنیا آپ کے خلاف ہو، دنیا آپ کے خلاف ہو کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا آپ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہو، جل سے جلوس نکال رہی ہو. دنیا آپ کے خلاف کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا مشکل ٹائم جا رہا ہے تب بھی آپ نے، یعنی جب آپ کی سیلز نہیں ہو رہی، آپ کا بزنس ڈاؤن ہو رہا ہے، تب بھی آپ نے کس چیز کو نہیں چھوڑنا؟ پیشن اور سیلف موٹیویشن کو نہیں چھوڑنا. یہ پیشن جو ہے یہ آپ کو آخر کار آپ کو سکسیس دلا کے ہی چھوڑے گا. شرط یہ کہ آپ نے پیشن کو نہیں چھوڑنا. تو پیشن اینڈ سیلف موٹیویشن.
بہت سارے فیزز ایسے آتے ہیں انٹرپرینورس کی لائف میں جب وہ تقریباً انہیں لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ہار چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ موٹیویٹڈ رہیں، اگر وہ اپنے پیشن کے ساتھ، اپنے اس کام کے ساتھ پیشن کے ساتھ اٹیچ رہیں، تو الٹیمیٹلی وہ سکسیزفل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوالٹی ہے لیڈرشپ اینڈ ٹیم بلڈنگ۔ A good entrepreneur builds and leads effective teams, shares responsibilities and motivate others. اکیلے کوئی بھی شخص کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ ہر سکسیزفل انٹرپرینور کے پیچھے ایک اسٹرانگ ٹیم ہوتی ہے، لیکن ٹیم بنانے سے پہلے لیڈر بننا پڑتا ہے، اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو انسپائر کرتا ہے، جو گائیڈ کرتا ہے، اور جو ہر شخص کے پوٹینشیل کو سمجھتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کریم کا جو سی ای او ہے وہ خود تو گاڑی نہیں چلاتا، خود تو ٹیکسی نہیں چلاتا، لیکن اس نے لوگوں کو یوٹیلائز کیا، اس نے ایک ٹیم بلڈ کی، اور آج وہ $1 ملین کی انٹرپرائز اسٹیبلش کیے بیٹھا ہے۔ تو جو لیڈرشپ ہے اور جو ٹیم بلڈنگ ہے، یہ بھی ایک کوالٹی ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ کام خود کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا لوگوں سے کام کروانا مشکل ہوتا ہے، اور یہی ایک آرٹ ہے۔ جو اچھا انٹرپرینور ہوگا اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس شخص میں کیا کوالٹی ہے، کس سے اس نے کس طریقے سے کام لینا ہے۔ تو یہ سب کچھ جب آپ جان جائیں گے تو پھر یقیناً آپ اپنی ٹیم سے اچھی آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انسپائر اینڈ موٹیویٹ ادرس۔ اگر آپ صرف اپنی سکسیس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ ایک انٹرپرینور ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دوسروں کی لائف میں اثر چھوڑتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، تو آپ ایک لیڈر بھی بن جاتے ہیں۔ تو گڈ انٹرپرینورز انکریجز ادرس ٹو بلیو ان دا مشن، اسپریڈس انرجی اینڈ پازیٹیوٹی۔ جو گریٹ انٹرپرینورز ہوتے ہیں، جو سکسیزفل انٹرپرینورز ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے انسپریشن بنتے ہیں، لوگوں کے لیے موٹیویشن کا سورس بنتے ہیں، اور لوگ ان کے سکسیزفل جرنی کو دیکھتے ہوئے لوگ بھی سکسیزفل ہونے کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک راستہ بنا دیتے ہیں۔ جو سکسیزفل انٹرپرینورز ہوتے ہیں وہ ایک راستہ بنا دیتے ہیں کامیابی کی طرف جانے کا۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ بالکل 100% ان کو کاپی کریں اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا ایگزیکٹلی ویسا ہی کریں اور پھر آپ سکسیزفل ہو جائیں، نہیں، لیکن آپ ان سے کم از کم، آپ سکسیزفل انٹرپرینورز سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس پیشن کے ساتھ، کس ویژن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، کتنے ہارڈ ورکنگ تھے، انہوں نے وہ رسک ٹیکنگ میں ان کی اپروچ کیا تھی، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں ان کی اپروچ کیا تھی۔ تو ان ساری چیزوں سے آپ انسپائر ہو سکتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو آپ ان کی کوالٹیز کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو ایک اچھا انٹرپرینور جو ہے وہ انسپائر کرتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ جیسے آپ ملالہ کو دیکھ لیں کہ ملالہ جو ہے اس نے ایجوکیشن میں لوگوں کو انسپائر کیا۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی کسٹمر فوکس پر۔ کیپس کسٹمر نیڈس ایٹ دا سینٹر، بلڈس لائلٹی اینڈ ٹرسٹ۔ ہم کہتے ہیں کہ بزنس میں انٹرپرینور یا آنر جو ہے وہی باس ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے دوستو۔ بزنس کا اصلی باس کسٹمر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسٹمر کی نیڈس سمجھ لیں، اس کے ایکسپیکٹیشن سے آگے چلیں، تو یقیناً آپ کا بزنس ہمیشہ گرو کرے گا۔ اگر آپ کسٹمرز کو سمجھ نہیں پائے، آپ کسٹمرز کی ڈیمانڈز کو نہیں سمجھ پائے، یا آپ کسٹمرز کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر پائے، یا آپ نے کسٹمر کو فرسٹ پریورٹی نہیں دی، تو آپ جتنا مرضی بڑا انویسٹ کر لیں، جتنا مرضی بڑا امپائرز بلڈ کر لیں، الٹیمیٹلی وہ کولیپس کر جائے گا۔ تو کسٹمر فوکس جو ہے وہ سینٹر آف دا انٹرپرینورشپ ہے، یعنی وہ سمجھ لیں کہ کسٹمر فوکس اگر ہے تو پھر آپ کا بزنس اگر شروع میں تھوڑا بھی ہے تو وہ گرو کرتا کرتا ایک بہت اچھی انٹرپرائز میں کنورٹ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کسٹمر سے ڈیل کرنا سیکھیں، آپ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو سمجھیں، آپ کسٹمر کے ساتھ اپنا ایک لائل ریلیشن ڈیولپ کر لیں، یعنی کسٹمر آپ پر ٹرسٹ کرے، آپ کی پروڈکٹ پر ٹرسٹ کرے، آپ کے بیہیویئر کو اپریشیٹ کرے، اور آپ کے ساتھ ڈیل کرنے میں کمفرٹیبل فیل کرے، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک اچھے انٹرپرینور ہوں گے۔ تو جیسے کہ جو بہت سارے آن لائن دیکھیں شاپنگ ٹولز ہیں، شاپنگ پلیٹ فارمز ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ آن لائن کوئی چیز منگواتے ہیں لیکن وہ چیز آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں ہوتی، اور پھر آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ آپ دوبارہ اس پلیٹ فارم سے کبھی خود بھی کچھ نہیں منگوائیں گے، بلکہ آپ اپنے
5-10 جاننے والوں کو بھی منع کر دیں گے کہ فلاں جگہ سے آپ نے آن لائن کچھ نہیں لینا. لیکن بہت سارے ایسے بھی پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کو ایزی ریٹرن کی پالیسی دیتے ہیں، جیسے دراز ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کو وداؤٹ اینی ریزن بھی ریٹرن کا آپشن دیتے ہیں. تو اس طرح کی ویب سائٹ سے، اس طرح کے پلیٹ فارم سے جب کسٹمر شاپنگ کرنے لگتا ہے تو اس کو زیادہ ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. تو یہ چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسٹمر کا اور آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا اسٹیبلش ہونا چاہیے. تو آج ہم نے بات کی کہ ایک سکسیزفل انٹرپرینور بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اس میں صرف پیسہ یا بزنس کا آئیڈیا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور اس مائنڈ سیٹ میں آپ کی ویژنری سوچ ہونی چاہیے، آپ میں رسک لینے کا حوصلہ ہونا چاہیے، آپ نئے طریقوں سے سوچنے کی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کی ویلیو کو سمجھنا چاہیے، کسٹمرز کی ویلیو کو سمجھنا چاہیے، کمیونیکیشن کو بہتر کرنا چاہیے. تو اگر آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ ایک اچھے انٹرپرینور بن سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ سب کچھ، آپ میں ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی کوئی کمی ہے تو آپ اپنی اس کمی کو دور کر کے بھی ایک اچھے انٹرپرینور بن سکتے ہیں. تو اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو یقیناً آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں. تھینک یو.